رومی طب تعارف قدیم تہذیبوں میں رومی طب کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ رومی تہذیب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم روم میں حاکمین وقت نے نئی سلطنتوں کے قیام اور فوجی طاقت کے فروغ پانے پر زیادہ زور دیا کرتے تھے، لیکن تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ترقی کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل روم ذاتی طور پر کسی فن کو فروغ نہ دے سکے، بلکہ روم میں فروغ پانے والے زیادہ تر علوم و فنون دوسرے ممالک بالخصوص یونان سے روم میں منتقل ہوئے تھے۔ طب کے تعلق سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل روم اس فن سے تقریباً نابلد تھے۔ چونکہ صحت و مرض زندگی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس لازمی ضرورت کو بھی دعا، تعویذ اور جھاڑ پھونک کا سہارا لے کر پورا کیا جاتا تھا۔ قدیم روم میں رنگ و نسل، عام و خاص اور ادنیٰ و اعلیٰ کی بنیاد پر عوام طبقات میں بٹے ہوئے تھے، اور طبابت جیسے معزز پیشے کو بھی کم درجے میں رکھا گیا تھا۔ چنانچہ اس پیشے کو اپنانے والے زیادہ تر غلام اور معمولی لوگ ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے فن طب روم میں فروغ نہ پا سکا۔ روم میں صحت و مرض سے متعلق جو کچھ بھی نظریات و عقائد اور علاج پائے جاتے تھے وہ بیشتر یونان سے منتقل ہوئے تھے۔ 219 قبل مسیح کے قریب جب ایک مشہور و معروف یونانی طبیب ارخفیتوس روم پہنچا اور اس نے اپنی طبی مہارت سے اہل روم کے دل جیتے، تب کہیں جا کر روم میں طب کو عزت و احترام حاصل ہوا اور روم کے باشندوں نے بھی یہ فن سیکھا اور اس کو ترقی دی۔ بعد میں جب روم سے تعلق رکھنے والے دو عظیم اطباء دسقریدوس اور جالینوس نے اپنے طبی کارناموں سے دنیا کو مرعوب کیا تو روم کو بھی طب کے تعلق سے ایک مقام حاصل ہو گیا، جس کو تاریخ طب میں رومی طب کے نام سے درج کیا گیا ہے۔ رومی طب کے متعلق اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ طب قدیم روم میں رومی طب کی ابتدا کے بارے میں خیال ہے کہ اہل روم بھی صحت و مرض کو دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ناراضگی سے تعبیر کرتے تھے، اور علاج کے لیے جنتر منتر اور تعویذ گنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ جب روم میں تہذیب و تمدن کو ترقی ملی تو یونانی تہذیب سے بہت کچھ اخذ کیا گیا، خاص طور سے علاج و معالجے سے متعلق جو نظریات و عقائد یونان میں رائج تھے وہی روم میں بھی اپنائے گئے۔ یونان کی طرح روم میں بھی صحت کے دیوتا اسقلیپیوس کے مندر تعمیر کیے گئے۔ حد یہ کہ مندروں کے پروہت بھی یونان سے ہی آتے تھے۔ یونانی اطباء کی روم میں آمد جب عظیم یونانی فلسفی بقراط کے ذریعے یونان میں طب کو باقاعدہ ایک فن کا درجہ ملا اور علاج و معالجے کے اصول و ضوابط قائم ہوئے اور علاج کے واسطے حقیقی طبیب وجود میں آئے، تو روم میں بھی یونانی اطباء کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا یونانی طبیب جو روم پہنچا اسپارٹا کا باشندہ ارخفیتوس تھا۔ ارخفیتوس فن جراحت میں ماہر تھا، زخموں کے علاج میں اس کو ملکہ حاصل تھی۔ کیونکہ روم کے باشندے اکثر جنگوں میں مصروف رہتے تھے، اس لیے ارخفیتوس جیسے اطباء کی خدمات ان کے لیے بہت ضروری تھی۔ چنانچہ ارخفیتوس کو جلد ہی روم کی شہریت حاصل ہو گئی اور اس نے فن طب کو روم میں مقبول کیا۔ ارخفیتوس کے بعد کئی اور یونانی اطباء روم جا پہنچے۔ رومی اطباء جب فن طب کو روم میں فروغ ملا اور طبیب کو عزت و احترام حاصل ہوا تو روم کے باشندے بھی اس فن کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم کے بعد کے عظیم اطباء میں ایک طبیب و مصنف سیلسس گزرا ہے جس نے علم طب کی تاریخ مرتب کی ہے اور اصول و ضوابط کو یکجا کیا۔ اس کے بعد کئی اور رومی اطباء جیسے سیرینیوس، پلائنی، اسقلیپائیڈس نے طب کے میدان میں شہرت حاصل کی۔ سیرینیوس نے تو امراض النساء پر ایک بہترین کتاب بھی لکھی تھی۔ رومی نژاد مشاہیر اطباء دو رومی نژاد اطباء دسقریدوس اور جالینوس اپنی طبی خدمات کی بنا پر عالمی شہرت کے حامل ہوئے۔ دسقریدوس نے علم الادویہ میں نام کمایا۔ اس کی تصنیف کتاب الحشائش علم الادویہ کا اولین ماخذ شمار کی جاتی ہے، جبکہ جالینوس نے طب کے ہر شعبے میں کتابیں لکھیں جس کی بنا پر اس کا شمار فن طب کے آباء و اجداد میں کیا جاتا ہے۔ رومی طب کے اہم باب علاج بالتدبیر رومی طب میں علاج بالتدبیر کو کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا، جس کے لیے ریاضت، دلک اور حمام پر کافی زور تھا۔ حمام کے لیے خاص طور سے بڑی اور کشادہ عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں جہاں حمام کے ساتھ ساتھ ریاضت و دلک کا بھی انتظام تھا۔ رومی طب میں دماغی ہیجان سے پریشان لوگوں کی تسکین کے لیے موسیقی کا استعمال بھی عام تھا۔ فوجی طب روم کو فوجی علاج کا موجد کہا جا سکتا ہے، کیونکہ روم کی قوم جنگجو تھی، اس لیے روم میں فوجی علاج کو ترجیح دی جاتی تھی۔ روم کے طبیب لڑائی کے دوران لگنے والے گہرے زخموں اور جنگلوں میں پائے جانے والے زہریلے جانوروں کے کاٹے کے علاج میں ماہر تھے۔
جب فوج جنگی مہم کے لیے کوچ کرتی تو ان کے ساتھ ایک طبیب اور ایک جراح ہوتا تھا۔ مشہور رومی طبیب دسقلیدوس بھی فوجی لشکروں کے ہمراہ جنگی مہم پر جایا کرتا تھا اور جنگلوں میں قیام کے دوران ہی اس کو نباتی، حیوانی اور معدنی ادویہ کا علم ہوا، جس میں تریاقی ادویہ خاص طور سے شامل تھیں۔ زخمی فوجیوں کے علاج کی وجہ سے ہی روم میں جراحت کو فروغ ملا۔ اسفیکسیا کی صورت میں جان بچانے کی غرض سے ٹریکیوسٹومی روم میں ہی رائج ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ در حقیقت روم میں طب یونانی ہی رائج تھی، لیکن طب کے فروغ اور بعض اطباء کے تعلق سے تاریخ طب میں روم کا بھی ایک مقام ہے۔